سر اسراف پر بھی اسلام سختی کرتا ہے، تو اسراف کس کو کہیں گے؟ اسراف جو کہ اپنے روٹ ورڈ صرفہ سے نکلتا ہے کہ معنی ہے کہ ایک حد سے آگے نکل جانا۔ عرب شاعری میں یہ لفظ کافی نظر آتا ہے، عربیوں کی شاعری میں، اور عرب اس سے منفی صفات کی طرح نہیں مانتے تھے بلکہ نیوٹرل استعمال تھا اسراف کا۔ جیسے اگر جنگ میں کوئی حد سے زیادہ بہادری شجاعت دکھاتا ہے وہاں بھی اسے مسرف کہتے تھے۔ اسلام نے اس لفظ کو اخلاقیات میں استعمال کیا ہے، اور قرآن میں اسراف کرنے والے وہ ہیں جو حد سے آگے گزر جاتے ہیں، مادی وسائل کو خرچ یا استعمال کرنے میں اور روحانیت میں بھی، جیسے بہت زیادہ بولنا وغیرہ۔ اسراف کا مصداق زیادہ مالی امور میں بن گیا ہے، اور اسراف یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنا یا کسی چیز کو ضائع کرنا، ویسٹ کرنا۔ اب وہ حد کیا ہے جس کے آگے گزر جانا اسراف ہوگا؟ یہ مطلقہ نہیں کہی جا سکتی بلکہ ایک معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو انسان کی جتنی ضرورت ہے اتنا چیزیں استعمال کرے، ضرورت سے آگے نکل جانا اسراف ہوگا۔ جیسے کھانا کھانا ہے، آپ کو جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا کھائے، یہ نہیں کہ آپ نے 4 پلیٹ کھانا منگا لیا اور آپ نے 1 پلیٹ ہی کھانا ہے صرف، باقی 3 آپ نے کہاں پھینک دیا۔ 4 ڈشز منگا لی، تھوڑا سا ایک میں سے کھا لیا، تھوڑا سا دوسرے میں سے کھا لیا، تھوڑا تیسرے میں سے کھا لیا، پھر باقی جو ہے وہ سب پھینک دیا۔ اس کو کہتے ہیں اسراف، یعنی حد سے زیادہ نکل جانا۔ لیکن دوسری طرف جس معاشرے میں انسان رہتا ہے اس کے مطابق بھی اس کو زندگی گزارنی ہے۔ یعنی ایک معاشرے میں رہتا ہے جہاں پہ اس نے بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اسے اچھے لباس چاہیے۔ اب ایک ہی لباس میں وہ ہر دن میٹنگز میں چلا جائے، یہ نہیں ہوگا، اسے چند لباس چاہیے ہوگے، یہ اسراف میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس نے ہر دن کے لیے ایک لباس بنا لیا، مہینے کے 360 کے 300 سال کے 365، تو یہ حد سے آگے نکل گیا اور یہ اسراف ہوگا۔ سر اسلام عیاشی کی زندگی زیادہ خرچ کرنے کے خلاف ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمان ایک قناعت والی زندگی گزاریں، تو کیا اسلام کمائی یا آمدنی حاصل کرنے پر کوئی پابندیاں لگاتا ہے؟ اسلام نے کہیں بھی مال کمانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، بس یہ ہے کہ صرف حلال کمائے۔ انسان آزاد ہے، جتنا چاہے کام کرے اور کمائے، لیکن کچھ شرائط ساتھ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک سب سے پہلی شرط ہے کہ اسے حلال کمانا ہے، اور حرام کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی ایک الگ ڈسکشن ہے جو آگے آ جائے گا۔ ایک تو حلال کمائے، دوسرا اس کمائی سے اسراف نہ کرے، اور جو کما رہا ہے اسے جمع نہ کرے، اس کا انفاق کرے، یعنی صحیح جگہ خرچ کرے جس سے معاشرے کی تقویت ہو۔ تو کمانے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے دین کی طرف سے، کما کر اس کا کیا کرنا ہے یہاں پابندیاں ہے اور حکم بھی ہے۔ حلال کمایا ہے تو حلال طریقے سے خرچ بھی کرے، یہ نہ ہو کہ حلال کمائی سے حرام کرے، اسراف کرے، بلکہ اسے راہ خدا میں خرچ کرے، اس کا انفاق کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہیں چند برابر ملٹیپل ٹائمز دے گا اگر تم اس کی راہ میں انفاق کرو۔ تو یہ کمائی ہے جس میں برکت ہوگی نا، یہ نہیں کہ اللہ کہیں اور سے دے دے گا۔ آپ نے جو کمایا ہے وہی آپ کی زیادہ کمائی بڑھ جائے گی اگر آپ نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جمع کرنے میں، ہولڈنگ میں، اس میں حرج ہے جو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ سر اگر آپ کہتے ہیں کہ جمع کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو زمین یا پلاٹس خریدتے ہیں تاکہ بعد میں بیچ کر منافع کما سکیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ اگر آپ صرف زمین یا پلاٹس کی بات کر رہی ہیں تو پھر 2 طرح کی زمینیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو زرعی زمین یعنی ایگریکلچرل لینڈ، اسے خرید کر اس پر گھر بنانا یا رکھنا اس لیے کہ اسے بعد میں قیمت بڑھ جائے گی تو بیچ دیں گے، یا ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لینا اور اس پر زرعی کام نہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ جو ایگریکلچرل لینڈ ہے، جو انسان کی ضرورت کی اشیاء اور سب سے زیادہ ضرورت کی اشیاء یعنی غذا کو جو تولید کرتی ہے جو زمین، اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دینا یا گھر بنا دینا، اس پہ مشکل آتی ہے۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ زرعی زمین نہیں ہے، آپ نے پلاٹ خرید لیا ہے کہ جب ریٹ اوپر جائے گا تو آپ بیچ دیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے سرمایے کو روکا ہے جسے گردش میں ہونا چاہیے۔ اگر بارش ہو تو اسی پلاٹ پر پانی جمع ہو جائے گا جو کہ گندا پانی ہوگا، جس سے آپ کو قباحت ہوگی۔ آپ کو پانی گندا نظر آ رہا ہے لیکن زمین نظر نہیں آ رہی ہے جس میں خود آپ کا مال منجمد ہو کر گندا ہو گیا ہے۔
اس لیے انویسٹمنٹ ایسی جگہ کریں جہاں سے لوگوں کو روزگار ملے، یا کم از کم آپ کا سرمایہ گردش میں آئے اور آپ کو نفع ہو، جو پھر آپ راہ خدا میں خرچ کریں۔